بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح شمائل النبي صلى الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرزاق بن عبد المحسن عباد البدر، اور ہم پہنچے ہیں حدیث نمبر 22 پر. دوسرا باب ہے خاتم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے. حدیث نمبر 22 امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا محمد بن بشار بندار ثقہ ہیں، کتب الستہ کے اصحاب ہیں، ان کی روایت کو لیا ہے. اور ان کی دوسری بات کیا ہے؟ ان کے تعلق سے بار بار پہلے بھی گزر چکا ہے، کتب الستہ کے شیخ ہیں، کتب الستہ کے اصحاب کے سب کے شیخ ہیں، استاد ہیں. قال حدثنا بشر بن الوضاح. بشر بن الوضاح صدوق ہیں، ان کی روایت کو امام ترمذی نے شمائل میں روایت کیا ہے بس. تقریب التہذیب میں ابن حجر فرماتے ہیں بشر بن الوضاح صدوق ہیں، ان کی روایت کو امام ترمذی نے شمائل میں روایت کیا ہے. قال حدثنا ابو عقیل الدورقی. ابو عقیل الدورقی البصری ثقہ ہیں، ان کی روایت کو امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی شمائل میں اور امام ابو داؤد مراسیل میں روایت کیا ہے. ان چاروں نے ان کی روایت کو امام بخاری یعنی صحیح میں، امام مسلم صحیح مسلم میں، امام ترمذی نے جامع نہیں بلکہ شمائل میں، اور امام ابو داؤد نے مراسیل میں. یہ بھی تقریب میں حافظ الحجر نے فرمایا ہے. عن ابی نضرة العوقی. ابی نضرة العوقی المنذر بن مالک، ان کا نام المنذر بن مالک. ابی نضرة العوقی ثقہ ہیں، ان کی روایت کو امام بخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے اور باقی پانچوں نے بھی روایت کیا ہے. امام بخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے. قال سألت ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہیں، مکثرین من الروایہ. مکثرین سے کیا مراد ہے؟ جو کثرت سے روایت کرتے ہوں. کثرت کی ہم نے حد کیا بتائی تھی؟ 1000 حدیث. جن کی روایت 1000 سے کم ہے وہ مکثرین میں سے نہیں ہے. جن صحابہ کی حدیث کی روایت 1000 سے زیادہ کو مکثرین کہتے ہیں. عن خاتم قال سألت. ابی نضرة العوقی کہتے ہیں قال سألت ابا سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني خاتم النبوة، فقال كان في ظهره بضعة ناشزة. یہ حدیث ہے. فضیلۃ الشیخ عبد الرزاق حفظ اللہ فرماتے ہیں كان في ظهره، سابقہ روایات میں یہ دلالت گزر چکی ہے کہ ظہر سے مراد پیٹھ نہیں بلکہ الکتفین، بین الکتفین. اس روایت میں ظہر پیٹھ کو کہتے ہیں. خاتم النبوہ کہاں پہ؟ پیٹھ پہ ہے. یعنی ایکسٹرا انفارمیشن ہے کہ پیٹھ پہ کس حصے میں ہے. دوسری روایت کو جمع کرتے پتہ چلتا ہے بین الکتفین، دونوں کندھوں کے بیچ میں. وَأَنَّهُ إِلَى الْكَتِفِ الْأَيْسَرِ أَقْرَبُ، اور بائیں کندھے سے زیادہ قریب ہیں. اب یہ بھی دوسری روایت میں آ چکا ہے جیسے کہ پہلے دروس میں گزر چکا ہے. بضعۃ سے کیا مراد ہے؟ بضع کہتے ہیں گوشت کے ٹکڑے کو. گوشت کا کوئی بھی ابھار گوشت کے ٹکڑا کی شکل میں تو اسے بضع کہتے ہیں. ناشزۃ ابھری ہوئی. بضعۃ ناشزۃ یعنی ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا. اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے پچھلی روایات میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں سائز کیا ہے. اس روایت میں سائز کا ذکر نہیں ہے. پچھلی روایت میں گزر چکا ہے کہ کبوتر کے انڈے کے مانند، یا اور کون سا تھا؟ زر الحجر، تتر کے انڈے کے مانند جو ملتے جلتے ہیں،
تو یہ سائز بتایا گیا ہے. اگلی حدیث، حدیث نمبر 23. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن المقدام ابو الاشعث العجلی البصری، صدوق ہیں، ان کی روایت کو بخاری، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے لی ہے، روایت کیا ہے، اور ابو داود نے ان کی روایت کو ترک کر دیا ہے، جیسے کہ تہذیب التہذیب میں حافظ بن حجر نے فرمایا ہے. قال اخبرنا حماد بن زید، حماد بن زید بن درہم البصری ثقہ ہیں، کتب الستہ کے اصحاب نے ان کی روایت کو لیا ہے. عن عاصم الاحول، عاصم بن سلیمان الاحول ثقہ ہیں، ان کی روایت کو کتب الستہ کے اصحاب نے لیا ہے. عن عبد اللہ بن سرجس، عبداللہ ابن سرجس صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی روایت کو امام مسلم نے اور اصحاب السنن نے یعنی باقی چاروں نے لیا ہے، یعنی اصحاب کتب الستہ الا البخاری، یوں بھی کہا جا سکتا ہے. قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع حولها خيلان كأنها ثآليل فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله فقال ولك فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، سورة محمد آیت نمبر 19 کی آیت الآخر الآیہ، اور یہ روایت سے مسلم میں بھی موجود ہے. شاہ عبد الرزاق حفظہ اللہ فرماتے ہیں اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو فی ناس من اصحابی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. فدرت هكذا من خلفه، یعنی پیچھے سے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے آیا، پھر پیچھے سے یوں مڑ کے چلا گیا میں. اب ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے، پیچھے جانے کا کوئی اور جواز نہیں ہے، وہ پیچھے مڑ کے جاتا ہے کوئی ارادہ لے کے اپنے دل میں. ارادہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو دیکھنا چاہتے تھے. فعرف الذی ارید، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جان لیا کہ میں کیوں پیچھے سے جانا چاہتا ہوں، من اجل نظر الی الخاتم، کہ میں ختم نبوت کو دیکھنا چاہتا تھا. کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے. تو پھر دل کا ارادہ کیسے پتہ چل گیا؟ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے. ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے آپ کے سامنے، پھر وہ پیچھے سے مڑ کے کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہے. اب وہ کون سی ایسی خصوصیت خاص چیز ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ جو کوئی دیکھنا چاہے گا؟ کیا ہے اس کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ. فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا کہ یہ صحابی جو ہیں اس غرض سے پیچھے سے آنا چاہتے ہیں، فَأَلْقَى الرِّدَاءَ عَنْ ظَهْرِهِ، تو جو چادر تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر، اسے نیچے گرا دی. ردا کہتے ہیں اس چادر کو یا کپڑوں کو جو جسم کے اوپر حصے پہ پہنا جاتا ہے، اور نیچے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ ازار. ازار دھوتی وغیرہ جو جسم کے نیچے والے حصے کو کور کر اسے ازار کہتے ہیں. اور اتارنا آسان تھا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار دیا. قوله فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع، یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کو دیکھا دونوں کندھوں کے بیچ میں. کیسے دیکھا؟ اب یہاں پر ایک اور ایکسٹرا انفارمیشن ہے، نئی خبر ہے. مثل الجمع، جمع کہتے ہیں مٹھی کو، جمع الیت دیے، ایسے دیکھا.
یعنی اس مٹھی کے برابر کے سائز کے گوشت کو برابر ٹکڑے کو دیکھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں. اور پہلے گزر چکا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں سائز کے تعلق سے اس سے ملتے جلتا سائز ہے. زر الحجلہ اور مثل البیضہ بضعۃ لحم. اب چوتھا جو وصف ہے وہ ہے جمع الید، یہ قبضہ جو ہوتا ہے. اور یہ حدیث مسلم بھی موجود ہے، اس میں کچھ یہ الفاظ بھی موجود ہیں صحیح مسلم میں. فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. ناغض الکتف جو ہے کندھے کی، جو اب کندھے کو دیکھتے ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک باہر کی طرف ایک اندر کی طرف پیچھے سے. جو اندر کی طرف ہڈی ہوتی ہے وہ پتلی ہڈی محسوس ہوتی ہے پیچھے سے. گراترگاہ کے بھی دیکھتے ہیں آپ اندر والے حصے کے جو ہے کندھے کے اندر سے اس پتلی ہڈی کو ناغض کہتے ہیں، ناغض الکتف کہتے ہیں. اور دونوں طرف اگر آپ دیکھتے ہیں درمیان سے ہٹ کر ہے یہ ناغض الکتف جو ہے، یہ درمیان سے ہٹ کر سائڈ پہ ہے. تو خاتم نبوت جو تھا اسی ناغض الکتف کے قریب تھا، جیسا کہ اس روایت میں آیا ہے. حولها خیلان، ایک اور انفارمیشن ہے. خیلان جمع خال ہے، اور خال کہتے ہیں تل کو. تل جانتے ہیں کالے رنگ کا تل جو ہوتا ہے، یا کچھ اور بھی کہتے ہیں پتہ نہیں. انڈیا میں کیا کہتے ہیں؟ تل ہی کہتے ہیں نا. چلو اچھا. خیلان مٹھی کا سائز ہے، ارد گرد خال ایک ہے، خیلان زیادہ یعنی ایک سے زیادہ تل بھی ہیں اس کے گرد. اچھا. کأنها ثآلیل، یہ جو تل ہیں یہ ثآلیل کی معنی. ثآلیل جمع ثؤلول ہے. ثؤلول کہتے ہیں واٹ کو. کوئی جانتا ہے واٹ کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں مسا. جیسے مسا یعنی تلوں کا سائز بڑا ہے. عام طور پہ تل چھوٹے ہوتے ہیں اور جو مسے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں. اب روایت میں آیا ہے کأنها ثآلیل، یہ جو تل ہیں خیلان جو ہیں یہ ایسے جیسے کہ مسے ہوں، یعنی سائز کے بڑے ہیں، جس وجہ سے اب انڈا اور مٹھی جو ہے فرق ہے کہ نہیں، یہ بڑا زیادہ لگتا ہے. اب جس صاحب نے صرف انڈے کی بات کی ہے، کبوتر کے انڈے کی، اس نے اس کے علاوہ بات کی ہے، صرف درمیان گوشت کا ٹکڑا جو تھا. جسے مٹھی کی بات کی ہے وہ ثآلیل کو اور جو بال تھے دوسری روایت میں ان کو ملا کے کہ ایک مٹھی، کیونکہ مٹھی کا سائز تھوڑا سا انڈے سے بڑا ہے. واضح ہے. تو جس صحابی نے جیسا دیکھا ویسے ہی اس کی خبر دی ہے. وقوله فرجعت حتى استقبلته، یعنی جب میں پیچھے سے گزر کے گیا تو میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. فقلت غفر اللہ لك یا رسول اللہ، فقال ولك، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، مغفرت کی. فقال القوم، اور یہ بہت بڑی خوشخبری ہے اور خوش قسمتی ہے کہ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی دعا دے. بڑی سعادت ہے واللہ. تو جو دوسرے بیٹھے ہوئے تھے ساتھی صحابہ، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعائیں مغفرت کی ہے. یعنی یہ سوال نہیں کیا جا رہا بلکہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے سوالی انداز میں. یعنی دوسرے مطلب مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو ہے نا آپ کی مغفرت کی دعا کی ہے. یعنی آپ خوش قسمت ہیں، آپ کامیاب ہو چکے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے دعائیں مغفرت کی ہے. اور اسے یہ ثابت ہوتا ہے، شیخ عبدالرزاق حفظہ فرماتے، بڑی پیاری بات شیخ صاحب بھی نوٹ کر لیں. فرماتے ہیں شیخ عبدالرزاق حفظہ اللہ، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحابہ کرام کے دلوں میں بہت بڑی عظمت کا درجہ رکھتی تھی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا صحابہ کرام کے لیے بہت عظیم تھی اور بڑی اہمیت والی تھی. اور اس حدیث سے یہ بھی ایک ہمیں پیغام ملتا ہے، بڑی پیاری بات ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر زندگی میں
دعا مغفرت تو کیا کرتے تھے صحابہ کرام کے لیے، لیکن وفات کے بعد کسی کے لیے بھی دعا مغفرت نہیں کر سکتے۔ اور ایک یہاں پہ غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلو، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کو جب جاتے ہیں تو دعا مغفرت بھی طلب کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ إلى آخر الآية من سورة النساء نمبر 64۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں فرمایا ہے جب یہ لوگ کوئی ظلم کرے اپنے نفس پر، پھر وہ آپ کے پاس چل کر آئیں، آپ کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مغفرت کریں، اور رسول علیہ السلام بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو کہتے ہیں اسے ثابت ہوتا ہے اس آیت کریمہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتے وقت دعائے مغفرت طلب کریں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، بہت بڑی جہالت ہے۔ اس کا جواب پہلی بات یہ ہے کہ مغفرت طلب کرنا دعا ہے، اور دعا عبادت، اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر فرمایا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، دوسری آیت کریمہ میں فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، مغفرت کی دعا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کی جاتی ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو گناہوں کی مغفرت بخشش کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، جیسے کہ امام ترمذی نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے۔ تو دعا عبادت ہے اور استغفار طلب کرنا دعا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ غیر اللہ کو پکارنا یا اس سے دعا کرنا یا مغفرت کی دعا طلب کرنا شرک ہے جو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ پہلی بات وہ ہے۔ دوسری بات جو شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کی ہے، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو کیا کرتے تھے صحابہ کرام کے لیے، لیکن وفات کے بعد ثابت نہیں ہے۔ تو اس قرآن مجید کی اس آیت کو اگر ہم ذرا غور کریں، کس نے زیادہ سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے زیادہ سمجھا ہے یا ان لوگوں نے زیادہ سمجھا ہے جو اس آیت کریمہ سے یہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی گناہوں کی مغفرت کرتے ہیں؟ کس نے زیادہ سمجھا ہے؟ کسی کو شک ہے کہ صحابہ سے بڑھ کر کوئی اور شخص یا امام یا عالم ہو سکتا ہے قرآن مجید کو سمجھنے والا؟ نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا عمل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق سکھایا ہے، آئے دیکھتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں واضح دلیل سن لیں آپ، واضح دلیل کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تو دعا مغفرت کرتے تھے، وفات کے بعد نہیں کر سکتے۔ ایک دلیل تو یہاں پر اس حدیث میں، لیکن اس سے زیادہ واضح دلیل صحیح بخاری میں حدیث نمبر 7217 7217، لمبی حدیث ہے، مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے تو سید عائشہ کو شدید سر درد ہوا، تو سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اے میرے سر میں شدید درد ہے، وارأسہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شاہد ہے سنیں، ذاکی لو کان وانا حی فاستغفر لکی الى آخر الحدیث، یعنی اے عائشہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں سر کے درد کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤں گی، یعنی اگر تو وفات پا جاتی ہے اور میں زندہ ہوتا، یعنی میری زندگی اگر آپ وفات پا جاتی ہیں تو میں تمہارے دعائے مغفرت کروں گا، اور پھر غسل کفن وغیرہ الی آخر الحدیث سب، تو دعائے مغفرت آپ کے لیے کروں، یعنی وفات کے بعد اگر میں آپ سے پہلے وفات پا جاتا ہوں تب تو آپ کی دعائے مغفرت نہیں کر سکتا۔ تو علماء نے فرمایا واضح الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دعائے مغفرت کرتے ہیں، وفات کے بعد دعائے مغفرت کسی کے لیے
نہیں کر سکتے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اپنی زندگی میں دعا مغفرت تو کرتے ہیں، اور یہی معنی ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ إلى آخر الآية، سورة النساء نمبر 64. واضح دلیل ہے الحمدللہ. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اور اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بیان کرنا یہ سمجھنے میں بہت بڑی غلطی ہے، اور آیت کے مدلول کی معرفت میں حد سے گزرنا ہے. اور اسی لیے صحابہ کرام نے یہ عرض کی تھی استغفر لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال نعم، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعائے مغفرت کی. اور اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد بھی دعائے مغفرت ممکن ہوتی تو پھر یہ خوشخبری صرف ان کے لیے نہ ہوتی، اس صحابی کے لیے. تو صحابہ یہ کہہ سکتے تھے کہ وفات بعد ہم بھی قبر کی طرف آئیں گے، ہم بھی دعا مغفرت کر لیں گے، ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی. تو اس میں کیا خصوصیت ہے؟ خصوصیت رہی ہے کہ نہیں؟ اگر وفات کے بعد بھی کوئی شخص جا کے دعا مغفرت طلب کر لیتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دعا مغفرت ہو جاتی وفات کے بعد بھی، تو پھر اس صحابی کے لیے دعا مغفرت کی جس کی وجہ سے صحابی کو خوش ہوا اور صحابی مبارکباد دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اسے کوئی مزیت نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہ ہوتا. کوئی کیا فائدہ ہے پھر؟ جو وفات کے بعد بھی ممکن ہے تو اس کا اس وقت کیا فائدہ ہے؟ تو کوئی اس میں بڑی بات نظر نہیں آتی. لیکن صحابہ کرام یہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ یہ موقع بعض لوگوں کو ملا ہے، یہ بار بار موقع نہیں ملتا، یہ موقع بعض لوگوں کو ملا ہے، اور یہ ان کو خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی زندگی میں دعائے مغفرت کر لی ہے. اچھا وَلَكُمْ شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعا مغفرت بھی کی ہے اور تم لوگوں کے لیے بھی کی ہے. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کیا ہے وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن مرد اور عورتوں کے لیے بھی دعا مغفرت کی ہے. پھر آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بعض احادیث ہیں جن کو امام ترمذی نے جمع کیا ہے اور بیان فرمایا اس باب میں، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت سے ہے. اور واجب یہ ہے اس باب میں کہ جو بھی نصوص صحیح ثابت ہوئی ہیں ان کو اعتماد کیا جائے، اور جو ضعیف روایتوں کا ذکر نہ کیا جائے جو اس موضوع کے تعلق سے، اور موضوع یا من گھڑت روایات یا ایسی کہانیاں جو مرسل ہیں جن کے کوئی ثبوت نہیں ہے وہ درست نہیں، کو چھوڑ دینا چاہیے، اور جو ثابت ہے اس پہ اکتفا کیا جائے. کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے جو ضعیف من گھڑت روایات تھیں خاتم النبوت کے تعلق سے، کہ جیسے کہ محجم ہے، یا کالا دھبا تھا، یا سبز دھبا تھا، یا اس کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، یا یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ کہ آپ چلو آپ کی نصرت کی گئی ہے، یہ اس طریقے سے. اور اس معنی میں جو روایت آئی ہیں سب من گھڑت اور ضعیف روایات ہیں، کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو ثابت ہے وہ بیان کر دیا گیا ہے. ان کے علاوہ جو بھی روایت آپ کے سامنے آئے تو وہ ضعیف روایات ہیں. آخر میں ایک فائدہ شیخ صاحب بیان فرماتے ہیں کہ حافظ برہان الدین الحلبی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کیا یہ ختم نبوت جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے یا اور انبیاء کا بھی تھا، اور انبیاء جو گزرے ہیں کہ ان کا بھی ختم نبوت تھا کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے اس کی دلیل کا علم نہیں ہے، لیکن ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. اور کیونکہ نمبر ایک یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ختم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اور یہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. جو انبیاء گزر چکے ہیں ان کے بعد نبی آیا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے. اور امام وہب بن منبہ رحمہ اللہ معروف تابعی ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں تھا جن کو مبعوث کیا گیا الا یہ کہ اس نبی کے
دائیں ہاتھ میں نبوت کی علامت تھی. اب کیا تھی اللہ علم کہ نبوت کی علامت دائیں ہاتھ میں تھی. سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کی نبوت کی جو علامت تھی ان کے دونوں کندھوں کے بیچ میں تھی. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ختم نبوت جو پیٹھ کے پیچھے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جس کے لیے ممتر نے باب باندھا ہے، یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، خاص ہے، کسی اور نبی کے لیے نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.